بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم. Today we are going to start very important lecture of English grammar. The topic name is transitional devices or transitional markers, and I will try کہ میں انشاءاللہ اس لیکچر میں آپ کے سارے سوالات کے جوابات دے سکوں. میں اپنے اللہ سے اس یقین کے ساتھ یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد میرا کوئی بچہ اس تذبذب کا شکار نہ ہو کہ آیا یہ ٹرانزیشنل ڈیوائس میں نے ٹھیک لگائی ہے یا نہیں لگائی. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ آپ میں سے بیشتر لوگ میسیج کر رہے تھے سر ٹرانزیشنل ڈیوائسز مشکل ہیں. یہ 6 نمبر کی ہمیں سیکنڈ ایئر کے لیول پہ آ رہی ہیں اور اس کی 4 نمبر کی ہمیں 9th کلاس کے لیول پہ آ رہی ہیں. تو بچے پریشان نہیں ہونا. اتنا بڑا وائٹ بورڈ جو بھرا ہے بس یہ ساری آپ کی گیم ہے. یہ آپ نے یہ چیزیں تیار کر لی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں میرا یہ بھرنے میں 15-20 منٹ خرچ ہوئے ہیں. تو آپ نے مجھے میرا اللہ پہ یقین ہے کہ میری اس محنت کا صلہ وہ مجھے لازمی دے گا اور میں آپ کی بات آپ کے دماغ میں میری باتیں گھر کریں گی. ٹرانزیشنل ڈیوائسز اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کو ناٹ اونلی امپورٹنٹ فار کلاس 9th اینڈ سیکنڈ ایئر بٹ اٹس امپورٹنٹ فار آلسو کہ ہمیں یہ پی ایس سی کے لیول پہ این ٹی ایس کے لیول پہ بھی پوچھا جاتا ہے. ایون کہ سی ایس ایس کے لیول پہ یہ چیز ہے امپورٹنٹ. تو ایسا ہے ٹرانزیشنل ڈیوائسز جو انگلش کا ہمارا انگلش پریسی اور کمپریہنشن کا پیپر ہوتا ہے 100 نمبر کا سی ایس ایس میں, وہاں پہ بھی اس میں سے پیراگراف آتا ہے. تو بچے یاد رکھیں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا بہت مشکل بٹ یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. اس کا ایک ٹاپک میرا پہلے بھی ریکارڈ تھا, ایک لیکچر اس کا ریکارڈ تھا, بٹ آج میں نے فیصلہ کن لیکچر ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور وائٹ بورڈ کو پہلے ہی بھر گیا تاکہ میں زیادہ چیزیں آپ کو سمجھا سکوں. ایک تو یہ یاد رکھیں ایجوکیشن ود حمزہ کے نام سے اللہ کا شکر ہے ہمارے 80-90 ہزار بچہ ہمارے گروپس میں موجود ہے. ہمارے چینل چل رہا ہے, اس کے علاوہ 80-90 گروپس ہمارے چل رہے ہیں. یوٹیوب کی ہماری آڈینس ہے, فیس بک کی تو مور دین 80-90,000 بندہ اللہ کا شکر ہے ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ بھی نصیبوں میں شامل ہوں. ڈسکرپشن میں لنک موجود, ایڈمن کا نمبر سٹارٹ میں آ رہا ہے, میسج کریں اور گروپ میں شامل ہوں. ایچ اینڈ ایوری ڈیٹا اور ایچ اینڈ ایوری کلاس اللہ کی رضا کے لیے فری آف کاسٹ حاصل کریں. اور مجھے صرف آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, باقی مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اب ایسا ہے ٹرانزیشنل ڈیوائسز بہت امپورٹنٹ ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میرا بچہ پریشان ہے یار سر یہ کریں گے کیسے. تو بچے پریشان نہیں ہونا. سب سے پہلے جو یہاں سے لے کے یہاں تک کا آئٹم ہے نا, آپ میں سے ہر بندے نے یاد کر لینا ہے. ٹرانزیشنل ڈیوائسز سادہ سے لفظ میں اگر کوئی ٹرک بتاؤں نا تو دیکھیں آپ کو یاد ہو آپ نے کبھی وہ پزل گیم کھیلی ہو نا. پزل گیم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈبے کو لا کے اسی کے ایڈجسٹنٹ ڈبے میں لا کے ایسے فٹ کرنا ہوتا ہے. تو ٹرانزیشنل ڈیوائسز ٹرانزیشنل مارکر بھی بیسیکلی یہ چیز ہے کہ آپ کو صحیح کنجکشن یا صحیح ٹرانزیشنل ڈیوائس بیسیکلی کنجکشن بھی ہیں, آپ کو صحیح خانے میں لا کے فٹ کرنی ہے. آپ کو بلینکس گیون ہوں گی فار سیکنڈ ایئر کے لیول میں, وہ آپ کو بولے گا کہ یار اس کی ٹائپ لکھو, خالی مطلب ٹائپ یہ کمپیریزن کنٹراسٹ لکھو, یہ کازز اینڈ افیکٹ لکھو, ایڈیشن لکھو, ٹائپ اینڈ آرڈر لکھو, ٹائم اینڈ آرڈر امپیریزن لکھو. تو میں نے لکھ لیے ہیں, ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا بھی. بٹ یہ 8 جو میں نے ٹیبل میں یہ بنائی میں یہ والے نوٹس بن چکے ہیں, ان نوٹس میں یہ لگی ہوئی بھی, آپ گروپ میں آ کے فری آف کاسٹ نوٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں, ان میں یہ لگی ہوئی بھی ہیں. سادہ سا اس کا آسان سا جو حل ہے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کو یاد کرنے کا, ایک تو ہم نے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اچھی طرح. اس پیراگراف کو ایک دفعہ ریڈ کریں, 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں, 4 دفعہ کریں, تب تک ریڈ آؤٹ کریں جب تک آپ کی دماغ کی گتھی سلجھتی نہیں ہے. اور آپ کی جو بیسیکلی وی آر این اردو اسپیکر نا, وی آر اردو اسپیکر, تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہماری اردو جوڑی ہوتی ہے نا, دیکھیں علی اسکول نہیں آیا, سنیے گا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. علی اسکول نہیں آیا اور وہ بیمار تھا. علی اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا. اب اور وہ بیمار تھا والی بات ٹھیک ہے یا کیونکہ وہ بیمار ہے؟ ظاہر سی بات ہے میں نے ایک کاز بتایا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا, میں نے ایک ایفیکٹ بتایا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو کاز ہوا ہوگا, اس کے بیہائنڈ دا سین کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی علی کے اسکول نہ آنے کی. ایسا ہی ہے نا, اس بات کو آپ مانتے ہیں. لیکن میری بات یاد رکھیں کہ علی اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا, یہ جملہ بالکل کریکٹ ہے. علی اسکول نہیں آیا اور وہ بیمار تھا, یہ بات تھوڑا سا ہمیں آکورڈ فیل ہو رہی ہے. دیکھیں بادی النظر میں ہم غلط العام کرتے ہیں, غلط العام میں یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن ایسا ہے جو آپ یہ سوچیں کہ جو آپ کی مطلب جملے کی ساخت ہے نا وہ صحیح نہیں بنتی, یا یہ محاورتاً باتیں صحیح نہیں بن رہی ہوتی. تو یہ میں نے 8 طرح کے آپ کے پاس ٹرانزیشنل ڈیوائسز لکھے ہیں جو ہمیں یاد کرنے ہیں. میں ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں. ایڈیشن,
کسی چیز کو بڑھانے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے آپ نے کون کون سے یاد کرنے؟ ان ایڈیشن، ایڈیشنلی، فردر مور، مور اوور، بیسائڈ. کاز اینڈ افیکٹ کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایز اے ریزلٹ، اس کے نتیجے میں، بیکاز آف دس، اس کی وجہ سے. کاز، دیکھیں کاز کسی کی کوئی وجہ، علی اسکول نہیں آیا بیکاز آف دس، کیونکہ وہ بیمار تھا. فار دس ریزن، اسی وجہ سے علی اسکول نہیں آیا. علی hasn't come to school for this reason. ٹھیک ہے جی، وجہ کیا تھی؟ یار وہ بیمار ہے. Consequently, hence, thus. ٹائم آرڈر کا مطلب کرونولوجیکل آرڈر، ترتیب کے ساتھ. کرونولوجیکل آرڈر کو لفظ استعمال کیجیے گا ترتیب کے ساتھ. پہلے بچہ بڑا مطلب ٹین ایجر ہوتا ہے، مطلب پہلے بچپنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 2.5-3 سال کے بعد وہ اسکول جاتا ہے. تو ایک کرونولوجیکل آرڈر ساری زندگی ایک ترتیب سے چلتی ہے. ایمفیسس، کسی چیز میں زور دینا. ٹھیک ہے جی، یار علی اسکول نہیں آیا، obviously اس کو اسکول آنا چاہیے، زور دے رہا ہے. آج تم پڑھتے نہیں ہو، تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے. تو ٹائم اینڈ آرڈر کے تو بہت سارے، فرسٹلی، فرسٹ آف آل، سیکنڈلی، نیکسٹ، دین اور فائنلی. ایمفیسس کیا ہے؟ انڈیڈ، ان فیکٹ، obviously، absolutely، especially and in fact. کمپیریزن کنٹراسٹ کے کیا ہے؟ similarly, likewise, in the same way, equality, similar. اب دیکھیں کسی چیز کا کمپیریزن کروایا جا رہا ہے، علی از موسٹ، علی از دا موسٹ، یا علی از مور انٹیلیجنٹ دین عثمان. تو علی عثمان سے زیادہ لائق ہے. ہاؤ ایور، تاہم کوئی کمپیریزن کنٹراسٹ کراتے ہوئے کوئی ایسی بات کہ یار وہ چیز علی عثمان سے زیادہ لائق تو ہے، تاہم عثمان کے پاس بھی یہ کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، تو لوکیشن، پلیس کے لیے آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں، یار آپ کا گھر کہاں ہے، یہ کنجکشن لگے گی، یار in front of this, beside of this, adjacent to this, beyond to this. Sum and conclusion کے لیے to sum up, to summarize, to conclude, in conclusion or therefore. ٹھیک ہے کہ کوئی چیز کنکلوڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، بات اینڈ ہو رہی ہے. ایک یاد رکھیے گا، یہ تقریباً یہ آپ کے پاس سب سے آخر میں لگے گا، سم اینڈ کنکلوژن، اور سٹارٹ میں آپ کے پاس یا تو ٹائم اینڈ آرڈر آئے گا. یہ ایک جگاڑ بتا دیتا ہوں، یا ٹائم اینڈ آرڈر فرسٹ میں آئے گا، یا ایڈیشن فرسٹ میں آئے گا، اور یہ تو سمری اینڈ کنکلوژن یہ ہمیشہ لاسٹ آخر میں ہی آئے گا، آخری بلینک میں یہ ہوگا. اور ایگزامپل کے لیے، فار ایگزامپل، فار انسٹنس، سم اپ اینڈ، اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ نیملی. ٹھیک ہو گیا. اب ایسا ہے، میں ایک دفعہ اس سارے پیراگراف کو ریڈ کروں گا، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور مجھے بتانا ہے کیا ہوگا. پہلے میں اس کی آپ کو اردو بنا کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی اردو بناؤں گا، ایک ایک جملے کی اردو الگ الگ بناتے جائیں گے تاکہ بات ہمارے دماغ میں پڑتی جائے. اس سے آسان طریقہ میں نہیں سمجھتا. اور ٹرانزیشنل مارکر کی نشانی کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد آپ نے کاما ڈالنا ہے. کیا ڈالنا ہے؟ کاما. کامے سے اپنے اس کو سپریٹ کرنا ہے، نہیں کریں گے بات غلط ہو جائے گی. کہتا ہے the rapid advancement of technology has transformed modern education, offering students unprecedented access to information. اور میں نے یہ سب سے ایک مطلب میرے اپنے نزدیک یہ ہارڈ پیراگراف میں نے لکھا ہے، اس سے آسان ہی بورڈ آپ کو دے گا، بٹ میں نے پریکٹس آپ کو کرو، ایک اور چلے لکھ لیں گے. میں آپ کو پریکٹس ایک ہارڈ پیراگراف پہ کروانا چاہتا ہوں. میرے 9ویں کا بچہ اور میری 12ویں کا بچہ اس کو غور سے سنے گا. دیکھیں سٹارٹ ہو رہا ہے. اب آپ کو میں نے بتایا کہ سٹارٹ میں کیا آئے گا ہمیشہ، یا تو ایڈیشن والی بات آ رہی ہوگی، یا ٹائم اینڈ آرڈر والی آ رہی ہوگی. یہاں پہ ٹائم اینڈ آرڈر کا بھی موجود ہے. کیا ہے یہ ٹائم اینڈ آرڈر کا؟ یہ سیکوینس ہوتا ہے، یا ٹائم اینڈ آرڈر، ٹائم اینڈ آرڈر فرسٹ، یا میرے پاس ایڈیشن کا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ اب ان دونوں میں سے ہی کوئی آئے گا. میرا مائنڈ تو یہی کہتا ہے نا سر ان دونوں میں سے کیوں آنا چاہیے. دیکھیں میں ان دونوں کو لگا کے چیک کرتا ہوں. ان ایڈیشن the rapid advancement of technology has transformed modern education, offering students unprecedented access to information. سر ان ایڈیشن کس میں ایڈیشن ہے؟ سر ایڈیشن تو ابھی ہو ہی نہیں رہی نا. میں نے کہا جی میرے پی ٹی ایم تھی، ایک والدین میرے پاس ہے، انہوں نے پوچھا بچہ کیسے پڑھا ہے. میں نے کہا بچہ فلاں 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 سبجیکٹ میں کمزور ہے. مزید یہ کہ ان ایڈیشن مزید برآں، مزید یہ کہ اب بات پوری پیچھے سے بتا کے تو ان ایڈیشن ہوگی نا. کوئی چیز ایڈ تب ہوگی کہ جب پیچھے سے کوئی بات بتائی بھی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، یہاں تو بات ابھی شروع نہیں ہوئی، پیچھے سے کوئی بات بتائی نہیں گی. تو ایڈ کس میں کریں گے؟ ایڈیشن کس میں کریں گے؟ ایڈیشن تو پھر کسی چیز میں نہیں ہوگی نا سر. جب سٹارٹ سے ہی کوئی بات نہیں بتائے گی تو پھر ایڈیشن کس میں کریں؟ دیٹ مینس کہ یہاں سے بھی بات کو سٹارٹ کرنا ہے، چیزوں کو شروع کرنا ہے. تو شروع کیسے کرتے ہیں؟ سیکوینس کے ساتھ. فرسٹ، اگر میں اب اس کی آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں،
first के फौरन बाद डालेंगे comma, first the rapid advancement of technology has transformed modern education, offering students unprecedented access to information. कहते हैं जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई है उसकी वजह से क्या हो गया, मॉडर्न एजुकेशन ऑफरिंग स्टूडेंट्स को बिल्कुल हर स्टूडेंट के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन तक फौरी रसाई है. ठीक है, फर्स्टली मतलब अव्वल आप ये कह सकते हैं शुरू में या स्टार्ट में, फर्स्ट सबसे पहले जो तरक्की आई है किसमें, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, तरक्की आई है, उसने क्या किया कि एजुकेशन को आसान बना दिया है और अब हर तरह की इंफॉर्मेशन बच्चे के पास पहुंच जाती है. दैट मींस कि चीजें मुश्किल नहीं है ना सर, मतलब फर्स्ट से ही शुरू करना था. अब देश डिजिटल टूल्स लाइक स्मार्ट बोर्ड एंड एजुकेशन लैब मेक लर्निंग, अब उसी तालीम की बात को ही इजाफा कर रहा है कि यार जो एडवांसमेंट आई है उससे तालीम आसान हो गई है. और क्या चीजें, डिजिटल टूल्स जो आपके पास हैं, आपके स्मार्ट बोर्ड हैं, आपके एजुकेशन लैब्स हैं, उससे क्या हुआ है, लर्निंग बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव और एंगेजिंग बहुत ज्यादा मजीद आसान हो गई है. अब मजीद किसी चीज में एडिशन हो रही है. अब आप कह रहे होंगे यार कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो सर मजीद किसी चीज में एडिशन हो रही, पहली वाली बात में ही इजाफा हो रहा है. अभी वही एडवांसमेंट बताई जा रही है कि यार वो एडवांसमेंट इंक्रीज हो गई है. अभी वही बात जो उसने फर्स्ट में छेड़ी थी उसी को वो आगे बढ़ा रहा है कि यार इसी की एडिशन में, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, इन एडिशन, अब देखें ना बात समझ आ रही है, इन एडिशन इसी में इजाफा करते हुए, इन एडिशन इसी में इजाफा करते हुए. ठीक है, अच्छा सेकंड ईयर के लेवल पे मिसाल के तौर पे वहां पे उसने कहा जी टैब लिखें, आप इस जगह पे वो जहां मैंने फर्स्ट लिखा आप फर्स्टली डाल सकते हो, फर्स्ट डाल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डाल सकते हो. अगर ये कहा हो कि सिर्फ आप कौन सी वाली टैब लिखें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली लिखें, तो आप कोई भी डाल सकते हो. ठीक है, लेकिन ये एडिशन वाली अगर आपने लिखनी हुई तो आप इनमें से कोई भी डाल सकते हो. अब देखिए इन एडिशन मजीद बरा, एडिशनली मजीद बरा, फर्दर मोर मजीद इजाफा करते हुए, मोर ओवर मजीद इजाफा करते हुए, बिसाइड इसके साथ साथ, तो मतलब ये पांचों यहाँ पे डाल सकते हैं. ऑप्शन में अगर आपको कोई सी दो सेम ट्रांजिशन डिवाइस की टाइप की अगर सेम गिवन हुई तो आपकी मर्जी जो मर्जी डालें, आपकी कभी वो गलती नहीं कंसीडर होगी, आपका बिल्कुल एक्यूरेट समझा जाएगा. इन एडिशन इसी में इजाफा करते हुए डिजिटल टूल्स लाइक स्मार्ट बोर्ड्स एंड एजुकेशन ऐप मेक लर्निंग मोर इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग. ठीक है जी, अब ये चीजें जो है ना मजीद आगे बढ़ते हुए क्या ज्यादा लोगों को सहूलियात का, जो आपके स्मार्ट बोर्ड हैं या आपकी जो तालीमी एप्लीकेशन है वो बच्चे को मजीद आसानी पैदा करें. दिस शिफ्ट टू वर्चुअल क्लासरूम हैज क्रिएटेड अ डिजिटल डिवाइड, लेकिन इसने तकसीम भी पैदा कर दी है. एज नॉट आल्सो डोंट हैव इक्वल एक्सेस टू द हाई स्पीड इंटरनेट. अब देखें मैंने ये बताया कि मैं जब किसी की तारीफ करूं, मैं साथ साथ अगर मजीद बात बढ़ा के बोलूंगा यार उसने फलां काम नहीं किया, ठीक है, उसने फलां काम को नहीं किया, तो अब मैं यहाँ पे कोई कंट्रास्ट कर रहा हूँ, मैं कंट्रास्ट कर रहा हूँ, कंट्रास्ट से मुराद कंपैरिजन कर रहा हूँ किसी में. मैं कह रहा हूँ जी कुछ लोगों के पास तो ऑलरेडी जो है ना चीजें मौजूद है, मतलब उनके पास गैजेट्स मौजूद हैं, जो शहरी इलाके वहां पे हाई इंटरनेट स्पीड है. देखे ना मेनी लर्नर्स इन रिमोट एरियाज बिहाइंड द पीयर्स, उनके पास अब क्या लिखता है, इज नॉट आल्सो नॉट हैव द इक्वल एक्सेस टू द हाई इंटरनेट. अब डिवाइड क्या पैदा हुई है यार, शहरी इलाकों में जो इंटरनेट स्पीड तेज है, देहातों में इंटरनेट स्पीड है ही नहीं है, तो जिसकी वजह से शहरी बच्चा आराम से जो है ना लेक्चर कवर अप कर देता है, वो आराम से एजुकेशन विद हमजा के ग्रुप में मौजूद है, वो आराम से एजुकेशन विद हमजा में सर हमजा के सारे लेक्चर सुन लेता है. और जो देहातों में बेचारा, वो मुझे एक बच्चा एक दिन मैसेज कर रहा था सर कि मैं घर से तकरीबन आधा घंटे पौने घंटे दूर आके आपका लेक्चर डाउनलोड करके जाता हूँ. तो बच्चे अल्लाह उस बच्चे को कामयाब करे, तो इल्म की तलब है लोगों को. तो दैट मीन के अब कहने का मकसद ये है कि बात बढ़ चुकी है, बढ़ के बात जब बढ़ जाएगी फिर उसका कंपैरिजन किसी के साथ किया जाएगा, फिर उसका किसी के साथ इंट्रास्ट करवाया जाएगा. यार अली एक मतलब उस्मान से ज़हीन लड़का है, लेकिन मतलब अब कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट हो रहा है, तो अब कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के लिए मैं क्या डालूंगा, हाउएवर. क्या डालूंगा, हाउएवर. और हाउएवर की फौरन बाद कमा डालूंगा. ताहम मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे सिर्फ कहा जाए ना कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ टैब्स में से कोई लिखना है, तो मैं सिमिलरली भी लिख सकता हूँ, मैं लाइकवाइज भी लिख सकता हूँ, मैं इन द सेम वे भी लिख सकता हूँ, मैं इक्वालिटी भी लिख सकता हूँ, मैं सिमिलर भी लिख सकता हूँ, मैं कंट्रास्ट भी लिख सकता हूँ, मैं हाउएवर भी लिख सकता हूँ, मैं ऑन द अदर हैंड भी लिख सकता हूँ. लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन गिवन होगा तो मुझे फिर हाउएवर का ही इस्तेमाल करना है. हाउएवर ताहम, ताहम दिस शिफ्ट टू वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम में मतलब ये जो शिफ्टिंग आई है
has created a digital divide. اس سے ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ پیدا ہو گیا, تقسیم پیدا ہو گئی ہے. It is not all students have equal access to internet. جیسا کہ سارے بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت سیم نہیں ہوتی, پھر کیا کریں؟ دیش many learners in remote areas fall behind their peers. اور یہ ایسا ہے کہ ریموٹ ایریاز میں نا, اب پہلے میں نے کمپیریزن بیان کر دیا, میری بات سمجھیں. اب کمپیریزن بیان کر کے دیکھیں نا, میں نے کہا علی اسکول نہیں آیا, اب اس کی وجہ تو بتاؤں گا. میں نے پہلے کمپیریزن بتایا, کنٹراسٹ بتایا, اب اس کا کاز بتاؤں گا. ایسے ہی ہے, کوئی نہ کوئی یہاں پہ کاز والی ہی لگ رہی ہوگی, کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ ہی ہوگا. میں نے کہا نا یار سارے بچوں کے پاس ڈیجیٹل تقسیم کیوں پیدا ہو گئی ہے کہ سارے بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت سیم موجود نہیں ہے. اب آپ نے کہا سر سیم موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ پھر میں نے کہا جی all have the دیش many learners in remote areas. وہ ریموٹ ایریاز کے جو لوگ ہیں نا, اسی وجہ سے جو دیہاتوں کے لوگ ہیں یا بیکورڈ ایریاز کے لوگ ہیں وہ اس تعلیم سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. تو آپ فوراً بتا دیں گے سر یہاں تو کاز اینڈ ایفیکٹ آئے گا, پہلے کوئی وجہ بیان کی گئی تھی, پہلے کوئی کمپیریزن کیا گیا تھا, اب اس کا ایفیکٹ بیان کیا جا رہا ہے. تو ہاؤ ایور کنسیکوینٹلی لگ جائے گا, کنسیکوینٹلی. ٹھیک ہے جی, کنسیکوینٹلی آپ اسی کے نتیجے میں ایز اے ریزلٹ لگا سکتے ہیں, بیکاز آف دس لگا سکتے ہیں, فار دس ریزن لگا سکتے ہیں, کنسیکوینٹلی لگا سکتے ہیں, ہینس لگا سکتے ہیں, تھس لگا سکتے ہیں. آپ کو یہی یاد کر لینے آپ نے, میں نے آپ کو بہت اچھا طریقہ بتا دیا بچے, آپ کو انٹرنیٹ پہ اس سے اچھا لیکچر نہیں ملے گا, یہ میری بات یاد رکھیں. میں چیلنجنگ بات بتا رہا ہوں آپ کو, اس سے اچھا لیکچر مل گیا میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا. بٹ میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ سر میں اللہ کا شکر ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا رہا ہوں, میں نے کوشش کی ہے کہ میرا لاج شریف آپ کے دماغوں میں میری بات کو بٹھائے. اچھا, in remote areas fall behind the peers. Desh, a student without a laptop struggles to complete online assignments compared to one. اب آپ نے کہا جی یار تقسیم پیدا ہو گئی ہے, اور تقسیم پیدا ہوئی ہے کہ یار اس کا ریزن کیا ہے, آپ نے ریزن بھی بتا دیا کہ ہر علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. جب آپ نے اس کی ریزن کمپیریزن کروا دیا, پھر آپ نے اس کا کاز بھی بتا دیا. اب آپ اس کی کوئی دیکھیں نا, مثال کے طور پہ آپ نے مجھے کہا جی کہ مجھے ٹیسٹ تیار نہیں ہے کیونکہ میں علی کے گھر تھا یا میں خالہ کے گھر گیا تھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بات تمہاری ختم, تم نے کاز بھی بتا دیا, اس کا ایفیکٹ بھی بتا دیا, اب تو مجھے ثابت کر کے دو. تو کسی چیز کو بھی ثابت کرنے کے لیے نا اس کے لیے مثال چاہیے ہوتی ہے, ایگزامپل چاہیے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ کو میں مثال دوں, آپ کو کوشچن آتا ہے ڈیفائن الیکٹرو کیمسٹری, تو اس کے ساتھ وہ آپ سے ایگزامپل مانگتا ہے. اسی طرح کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ بات اسٹوڈنٹ وداؤٹ اے لیپ ٹاپ اسٹرگلز ٹو کمپلیٹ. اب آپ نے مثال دے دی, یار آپ کا دماغ کیا کہتا ہے, کیوں انٹرنیٹ کی سہولت کی مطلب دور دراز علاقوں میں کیا وجہ ہے, کس وجہ سے جو ہے نا آپ کے پاس جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بولیں گے یار کہ بہت سارے جو دیہات ہیں نا وہاں پہ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو مثال دیں گے, السٹریٹ کریں گے, وضاحت کریں گے, تو یہاں پہ کیا لگا دیں گے آپ, فار ایگزامپل. فار ایگزامپل کے بعد کاما آپ فار ایگزامپل لگا سکتے ہیں, فار انسٹنس لگا سکتے ہیں, سچ ایس لگا سکتے ہیں. تو بالکل ان چاروں میں سے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. struggles to complete online assignment compared to the one with digital resources. اور اس بندے کی نسبت جس کے پاس ڈیجیٹل ریسورسز ہیں, وہ بندہ جو دیہاتوں میں بیٹھا ہوا ہے, ریموٹ ایریاز میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنی اسائنمنٹ کو ٹائملی کمپلیٹ نہیں کر سکتا. اب بات پریسائز مطلب ختم ہو رہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے, دیش گورنمنٹ مسٹ ٹیک امیڈیٹ اسٹیپ ٹو پرووائڈ ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر آف ایوری اسکول. تو گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ وہ ہر اسکول میں ہر جگہ پہ انفراسٹرکچر دیں, ایسا مطلب امیڈیٹ اسٹیپ فوراً سے فوری اقدامات کریں ٹو پرووائڈ ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر آف ایوری اسکول. ٹھیک ہے, تو آخر میں کنکلوڈ ہو رہی ہے, بات سم اپ ہو رہی ہے. تو آپ ٹو سم اپ لگا سکتے ہیں, ٹو سمرائز لگا سکتے ہیں, ٹو کنکلوڈ لگا سکتے ہیں, ان کنکلوژن لگا سکتے ہیں, دیر فور لگا سکتے ہیں. کوئی بھی اس میں استعمال کرتے ہوئے بات کو آپ نے ختم کر دینا ہے. میں دیر فور لگا دیتا ہوں جو میرے پاس موجود آپشن تھا. اگر آپ کو کہا جائے کہ یہاں پہ ٹیپ لگائیں, ٹیپ بھی آپ کو سمجھا دی, یہ 8 چیزیں تیار کر لیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز آپ کو بالکل حلوہ لگیں گی. اور آج کے لیکچر کے بعد ہر بندے کو, مجھے اس چیز کا میرے لاج پہ امید واثق ہے کہ آپ میں سے آج کے لیکچر کے بعد ہر بندہ یہ سمجھے گا اور یہ کہے گا کہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز تو بہت آسان ہے. ہمیں رابی نے بتایا تھا کہ بہت مشکل ہے. سر مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی, یا آپ کا دماغ اس کو مشکل بناتا ہے. چیزیں آسان ہوتی ہیں, آپ کے سوچنے کا نظریہ اس کو مشکل بناتا ہے. میں آپ نے دیکھا کہ ہر کتاب کے لیکچر پرووائڈ کر رہا ہوں. میں لوگ تو کہتے ہیں سر اٹس پاسبل,
اٹس امپاسبل، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا دماغ کہتا ہے سر میں کر سکتا ہوں. If I can do then you can do, everyone can do. اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لیکچر ٹرانزیشنل ڈیوائسز میں سمجھایا گیا. اس کے بعد میرا تمام بچے یہ لیکچر بآسانی کریں گے. جو انشاءاللہ نوٹس لگے میں اس میں نے مزید 8 10 15 ٹرانزیشنل ڈیوائسز کر کے بتایا. سر چیزیں ایسے لو بیس ہو گئی، جہاں مرضی سے ہے، جو مرضی ہے، بس آپ نے رٹے نہیں مارنے، چیزوں کو سمجھنا ہے. میرے نوٹس میں نے 10 12 15 پیراگراف وہاں پہ سالو آؤٹ کیے ہیں. امید ہے بات آپ کے پلے پڑی ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ سیکنڈ ایئر والے 6 نمبر، نائنتھ والے 4 نمبر، اس کے علاوہ بھی جس کو زندگی میں کام آئے گا وہ یہ کبھی ٹرانزیشنل ڈیوائسز بھولے گا نہیں. امید ہے بات آپ کے پلے پڑی ہے. دعا میں یاد رکھیں.